السلام علیکم۔ آج ہم موضوع ڈپریشن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ڈپریشن کیا ہے؟ آج کے دور میں ذہنی دباؤ اور پریشانیاں عام ہو گئی ہیں۔ بہت سے لوگ اندر ہی اندر غم، اداسی اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں، مگر اس کیفیت کو سمجھ نہیں پاتے۔ انہی کیفیتوں میں سے ایک اہم مسئلہ ڈپریشن ہے، جس کے بارے میں جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ ڈپریشن ایک ذہنی اور جذباتی کیفیت ہے جس میں انسان طویل عرصے تک اداس، تھکا ہوا اور محسوس کرتا ہے۔ اس میں زندگی کی عام سرگرمیوں میں دل نہیں لگتا اور انسان خود کو بیکار یا بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے۔ ڈپریشن وقتی غم سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ یہ کیفیت جلد ختم نہیں ہوتی۔ ڈپریشن اور عام غم میں فرق ہوتا ہے۔ عام غم کسی خاص واقعے کی وجہ سے ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ کم ہو جاتا ہے، جبکہ ڈپریشن میں اداسی بغیر کسی واضح وجہ کی بھی برقرار رہتی ہے۔ اس میں انسان ہنسنا، مسکراتا نظر آتا ہے، لیکن اندر سے دل بوجھل رہتا ہے۔ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ ڈپریشن کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، جیسے مسلسل پریشانیاں اور دباؤ، تنہائی یا اپنوں کے عدم توجہ، ناکامی یا مایوسی، خود کو دوسروں سے کم سمجھنا، نیند اور آرام کی کمی۔ یہ تمام عوامل مل کر انسان کے ذہن اور دل کو متاثر کرتے ہیں۔ ڈپریشن کے بارے میں غلط فہمیاں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن کمزور لوگوں کو ہوتا ہے یا یہ صرف سوچ کا مسئلہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈپریشن کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں، بلکہ ایک ایسی حالت ہے جسے سمجھ اور مدد کی ضرورت ہے۔ ڈپریشن سے نکلنے کا پہلا اور سب سے اہم قدم یہ ماننا ہے کہ انسان کو واقعی مدد کی ضرورت ہے۔ اس حقیقت کو قبول کرنا کمزوری نہیں بلکہ عقل مندی ہے۔ جب تک مسئلہ تسلیم نہ کیا جائے، اس کا حل ممکن نہیں ہوتا۔ خود کو اکیلا نہ رکھیں۔ تنہائی ڈپریشن کو بڑھا دیتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کی بات کسی قابل اعتماد شخص سے ضرور کرے۔ گھر کے افراد، قریبی دوست یا کوئی ہمدرد انسان بات سن لے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ خاموشی میں سب کچھ سہنا مسئلے کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ ڈپریشن کی حالت میں زندگی بے ترتیب ہو جاتی ہے، اسی لیے چھوٹی چھوٹی عادتوں کو درست کرنا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، جیسے وقت پر سونا اور جاگنا، سادہ اور متوازن غذا کھانا، روزانہ تھوڑی سی چہل قدمی کرنا، صاف ستھرا ماحول۔ یہ معمولی تبدیلیاں آہستہ آہستہ ذہنی سکون میں اضافہ کرتی ہیں۔ منفی سوچ سے نکلنا۔ ڈپریشن میں انسان خود سے سخت اور منفی باتیں کرنے لگتا ہے، جیسے میں کسی کام کا نہیں یا میری زندگی بے فائدہ ہے۔ ان خیالات کو پہچاننا اور بدلنا ضروری ہے۔ ہر انسان کی اپنی قدر اور اہمیت ہوتی ہے اور ہر مشکل عارضی ہوتی ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا۔ اسلام کے مطابق دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ نماز، دعا اور شکر انسان کے دل کو مضبوط بناتا ہے۔ اللہ سے بات کرنا، اپنے دکھ اس کے سامنے رکھنا اور اس کی رحمت پر بھروسہ کرنا ڈپریشن سے نکالنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ رونا کمزوری نہیں بلکہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ خود پر دباؤ کم کرے۔ اکثر ڈپریشن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان خود سے بہت زیادہ امید رکھ لیتا ہے۔ ہر کام میں کامل ہونا ضروری نہیں، اپنی رفتار سے آگے بڑھنا اور خود کو وقت دینا بھی شفا کا حصہ ہے۔ مدد لینا ہمت کی بات ہے۔ اگر ڈپریشن کی کیفیت لمبے عرصے تک برقرار رہے تو کسی ماہر نفسیات یا ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ علاج کروانا شرمندگی نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ جیسے جسمانی بیماری کا علاج ہوتا ہے، ویسے ہی ذہنی بیماری کا بھی علاج ممکن ہے۔ صبر اور امید۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تکلیف محسوس نہ ہو، بلکہ صبر یہ ہے کہ تکلیف کے باوجود غلط راستہ اختیار نہ کیا جائے۔ امید وہ روشنی ہے جو اندھیرے میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔
ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے۔ ڈپریشن ایک مشکل مرحلہ ہے مگر انجام نہیں۔ صحیح سوچ، مثبت عادات، روحانی تعلق اور مناسب مدد کے ذریعے اس کیفیت سے باہر آنا ممکن ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان خود کو اکیلا نہ سمجھے، کیونکہ اللہ کی رحمت اور انسان کی ہمدردی ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے۔ خاموش تکلیف۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ بہت خاموش ہوتے ہیں؟ وہ شکایت نہیں کرتے، وہ شور نہیں مچاتے، مگر اندر ہی اندر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ ڈپریشن والا انسان سب سے زیادہ ایک ہی چیز چاہتا ہے، کوئی اس کی بات سن لے۔ ڈپریشن والا انسان کیسا محسوس کرتا ہے؟ ڈپریشن والا انسان اکثر خود کو بوجھ محسوس کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی اسے نہیں سمجھے گا۔ وہ بات کرنا چاہتا ہے مگر ڈرتا ہے کہیں مذاق نہ بن جائے یا اسے کمزور نہ سمجھ لیا جائے، اسی لیے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ بات نہ سنی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی کی بات بار بار نظر انداز کی جائے تو وہ آہستہ آہستہ بولنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کی بات سننا کیوں ضروری ہے؟ علاج کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ جب کوئی سننا جاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں۔ کبھی کبھی حل نہیں چاہیے ہوتا، بس کوئی ایسا چاہیے ہوتا جو کہے میں سن رہا ہوں۔ بات سننے کا صحیح طریقہ: درمیان میں نہ ٹوکیں، اسے مکمل بات کرنے دیں، فوراً مشورہ نہ دیں۔ ہر بات کا حل فوراً ضروری نہیں۔ میرے ساتھ تو اس سے بھی برا ہوا تھا، یہ جملہ دل توڑ دیتا ہے۔ اس کے احساسات کو مانیے، کہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے مشکل ہے، خاموشی سے ساتھ بیٹھے۔ ڈپریشن میں مبتلا انسان اکثر شور نہیں مچاتا، وہ خاموش رہتا ہے، مسکراتا بھی ہے مگر اس کے دل کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ اسے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اس کی بات سن لے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ نصیحت کرنا، حوصلہ دینا یا فوراً حل بتانا کافی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈپریشن والے انسان کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے، نہ کہ ٹھیک کیا جانا۔ جب اس کی بات نہیں سنی جاتی یا اس کے احساسات کو معمولی سمجھا جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ بولنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسی کوئی بڑی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا یا بس مثبت سوچو جیسے جملے اس کے دل کو مزید بند کر دیتے ہیں۔ ڈپریشن والے انسان کی بات سننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے مسئلے کا حل فوراً نکال لیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھے، درمیان میں نہ ٹوکے، اس کے احساسات کو مانیں اور اسے یہ یقین دلائیں کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں، کسی کے دکھ کو چھوٹا نہ سمجھیں اور ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں۔ کبھی کبھی انسان کو صرف ایک سننے والے کان اور ایک سمجھنے والا دل کی ضرورت ہوتی ہے۔